خواجہ حارث توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی قانونی ٹیم سے الگ ہو گئے. بڑے اچھے وکیل تھے, بڑی ٹھوٹا تھی, بڑے میڈیا کے اوپر آ کے دلائل دیا کرتے تھے ٹاک شوز کے اندر, اور عمران خان کے بڑے حمایتی تھے. کیوں الگ کر لی انہوں نے اپنی راہیں باقی وکلا سے جو لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ, اسپیشلی توشہ خانہ کیس کے اندر؟ کچھ جی سر, اس معلومات میں ہیں دو آپ کے پاس؟ باتیں ہیں نا. پہلی تو بات یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب کو جو جن طرح کی جماعتوں کے کیسز لینے کی عادت تھی, جس طرح سے انہوں نے نواز شریف کے کیسز بھی انہی نہیں لڑے تھے, لیکن وہ پھر نون لیگ تھی, ان کے خلاف فیصلے بھی آئے, سب کچھ ہوا, انہوں نے برداشت بھی کیا. اور ان کے وکلا نے کبھی ججز کے خلاف بھی کچھ نہیں کہا, ججز پہ اٹیک بھی نہیں کیا. تو پی ٹی آئی کی تو پھر آپ کو پتہ ہے ان کو سکھلایا یہی گیا ہے, ان کی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ جو جج آپ کے خلاف فیصلہ دے دے اس کی جناب آپ ٹرولنگ کریں, اس کے کریکٹر پہ انگلیاں اٹھائیں, اور یہی سب یہ کرتے ہیں سر. تو خواجہ حارث صاحب ان چیزوں کے عادی نہیں تھے. سیکنڈلی ان کی اپنی بھی بڑی ٹرولنگ کی ہے انہوں نے کہ جی اگر یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد وکیل ہے جس نے 2 وزیر اعظم کو نااہل کروایا, اور اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے شروع کر دی. اور اس سے بڑا مین اختلاف ان کا یہ تھا سر کہ یہ پی ٹی آئی کی اب اسٹریٹجی یہی ہے, آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ ججز کے خلاف بڑی معذرہ سرائی کریں گے سر. اور اسی طرح سے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی الزامات کی بوچھاڑ کر دیں گے. اب جس طرح سے آپ دیکھیں گے جسٹس عمر فاروق صاحب کے خلاف بھی عمران خان صاحب نے کوشش تو کی ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر ان کے خلاف ریفرنس لے آئیں سپریم کورٹ بار میں, لیکن وہ ہو نہیں پایا ان سے, لیکن انہوں نے کوشش بھرپور کی. اور آپ کو پتہ ہے پھر یہ ان کی سوشل بریگیڈ تو ہے ٹک ٹاک اور ٹویٹر وغیرہ پر, انہوں نے ٹرولنگ تو پھر کرنی ہوتی ہے ججز کی. تو خواجہ صاحب ان سب چیزوں کے حق میں نہیں تھے کیونکہ وہ سر سیانے وکیل ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ جب چیف جسٹس بدلے گا تو پھر توہین عدالت بھی لگتی ہے. اور اسی کے توہین عدالت میں آپ دیکھیں گے نون لیگ کے کچھ بندے 5 سال تک نااہل رہے ہیں, جس طرح طلال چودھری صاحب. تو وکلا کو بھی اپنی نوکری پیاری ہوتی ہے سر, اپنا کیریئر تو کوئی بھی ختم نہیں کرتا کسی اور کے لیے, خاص کر کے وکیل تو آپ کو پتہ ہے ایکسٹرا کلیور ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے جی اس بیچ میں, اس لیے انہوں نے خود کو الگ کر لیا اس سارے گروپ سے, کیونکہ وہ ججز کی توہین کرنے کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, امپورٹڈ ایشو آگے. چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب, ان کے حوالے سے 2 خبریں آج میڈیا کی زینت بنتی دکھائی دی. ایک تو یہ تھی ڈونلڈ بلوم ان سے ملاقات کی, اور خبر کے مطابق امریکی سفیر نے یہ کہا جی کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے. اور دوسری خبر ان کے حوالے سے یہ ہے جی کہ ان کو صدر عارف علوی صاحب نے بلایا ہوا تھا اپنے پاس کہ آئیں اور ہم الیکشن کی ڈیٹ طے کریں. انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا ہے, کہتے ہیں جی کہ میں نہیں آ رہا آپ کے پاس, اور انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, آپ کا کوئی نہیں ہے. تو کوئی نہیں مانی انہوں نے کوئی بادشاہت ان کی. تو کوئی کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی سر, پہلے میں آتا ہوں آپ کی پہلی خبر کی طرف. تو یہ جو ڈونلڈ لو صاحب ہے نا امریکہ کے سفیر, سارے یہی صاحب تھے جن کے تھرو یہ سارا سائفر والا معاملہ اٹھایا تھا تب پی ٹی آئی نے. انہوں نے ہی وہ بات وغیرہ کی تھی پاکستان کے سفیر کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ سائفر کی ساری کہانی کھل گئی تھی جو پی ٹی آئی نے کھولی تھی. تو جی سر یہ انہوں نے اب پھر اگر اس حکمت عملی پہ جایا جائے تو پھر تو آپ پھر کہنا چاہیے کہ اب پی ٹی آئی کے لیے امریکہ ورک کر رہا ہے اور وہ عمران خان کی فرمائش پہ الیکشنز چاہتے ہیں پاکستان میں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اس طرح کے جس طرح امریکہ کے کافی زیادہ انٹرسٹ رہتے ہیں پاکستان پر, اور پاکستان کے اندر کے جو بھی حالات ہوں اس کا اثر امریکہ پہ پڑتا ہے, کیونکہ امریکہ اس خطے میں ہمیشہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے, چائنا کی وجہ سے بھی, اور افغانستان میں بھی امریکہ نہیں چاہتا کہ پھر پہلے جیسے حالات ہو جائے. تو اس سب کے لیے پاکستان کی ایک اپنی بڑی اہمیت ہے امریکہ کے لیے, امریکہ کی نظر میں. تو اس لیے وہ انٹرسٹڈ رہتا ہے, اور انہوں نے یہی صلاح دی ہے کہ آپ الیکشنز ٹائم سے کروا دیں تاکہ پاکستان میں کوئی عدم استحکام نہ آئے, خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے, یا معاشی لحاظ سے پاکستان کو زیادہ نقصانات نہ ہوں. تو اس میں کوئی اتنا حرج نہیں ہے سر, ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, اور جس طرح امریکہ کا انفلوئنس ہے پاکستان پر ویسے تو ملک پھر کرتے رہتے ہیں ملاقاتیں, وہ کوئی اتنی بات نہیں ہے. اب میں آتا ہوں آپ کی دوسری خبر کی طرف, جو کہ آپ نے کہا کہ اپنے سکندر سلطان راجہ صاحب نے صدر سے ملاقات سے انکار کر دیا یہ کہہ کر کے آپ کے اختیار میں نہیں آیا الیکشن کی تاریخ دینا. سر یہ صدر صاحب ان کا پرنسپل سیکرٹری ان کے بقول ان کی بات نہیں سنتا.
جی اگر یہ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہیں تو وہ وزیر اعظم ان کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تیرام نل بو، وہ بھی نہیں سنتا۔ تو سر ایسے صدر کو یا تو یہ جس دن انہوں نے وہ ٹویٹ کھڑکائی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے پرنسپل سیکرٹری نے میرے خلاف کام کیا ہے، تو ان کو احتجاجاً مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ چلے ان کی امیج بھی بن جاتی، ویسے بھی ان کے کوئی 14-15 دن رہتے ہیں، اس کے بعد یہ فارغ ہیں، ان کی آئینی مدت پوری ہو جائے گی۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ صدر صاحب کیا کر رہے ہیں، 14 دنوں میں انہوں نے کون سا تیر مار لینا ہے یہاں پر۔ حالانکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، ویسا نہیں ہوگا کہ اگلی حکومت بننے تک یہ صدر صاحب بھی کنٹینیو رہیں۔ اور اگر انہوں نے رہنے کی کوشش کی تو سر آپ دیکھیے گا اور 2 ہفتوں بعد صدر صاحب یہ بھی کہیں گے کہ ان کا کوک بھی بول رہا ہے کہ خود جا کے ہانڈی بنا لو، خود جا کے چائے بنا لو، میں تو نہیں جا رہا۔ تو یہ بے اختیارے ہو چکے ہیں سر، ان کو خود ہی بندے کو تھوڑی اپنے عہدے کا ہی لحاظ کر لینا چاہیے۔ لیکن وہ تو خیر پی ٹی آئی کو آتا ہی نہیں ہے، عزت کے ساتھ رخصت ہونا کیا ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں آتا۔ ان سے تو پارلیمنٹ سے جب یہ فارغ ہو گئے تو ان کو جو سہولیات ملی ہوئی تھی، سرکاری گاڑیاں بھی ان سے باقاعدہ پولیس نے کارروائی کر کے واپس لی تھی، یہ تو وہ دینے کے تیار نہیں تھے۔ پارلیمنٹ میں جو ان کے اپارٹمنٹس تھے یہ تو ان کو خالی نہیں کر رہے تھے، وہاں سے جا کے ان کو پولیس نے نکالا تھا۔ تو یہ سر ایسی کوئی پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو صدر صاحب کو پہلی تو بات ہے ایسا کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ جناب ایسی حرکتوں سے ہیرو بن جائیں گے اور کل کو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے نعرے لگائیں گے تو یہ بھول جائے۔ پی ٹی آئی نے تو سر فیض حمید جیسے لوگوں کی عزت نہیں کی جنہوں نے ان کی خاطر اپنا پورا کیریئر تباہ کر دیا، تو صدر صاحب کی خاطر انہوں نے کیا کر دینا۔ یہ بس ایسے ہی جاتے جاتے صدر صاحب اپنی کوئی چودراہٹ چمکانے کی کوشش میں تھے، لیکن وہی بات ہے کہ ان کی اب کوئی نہیں سنتا سر، سب کو پتہ ہے کہ صدر صاحب کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس یہ پبلسٹی اسٹنٹ جو ہوتے ہیں نا، یہی کچھ ہے، پی ٹی آئی کی نظروں میں مہان بننے کی کوشش ہے۔ باقی بہت پہلے ہی پتا تھا کہ الیکشن کمیشن ان سے مل بھی لیتا تو تب بھی سر کیا ہو جاتا۔ اور یہ جو جہاں تک قانون کی بات ہے، یہ سر جو پچھلی قومی اسمبلی تھی اس میں یہ بل باقاعدہ پاس ہو گیا تھا، یہ قانون بن گیا تھا کہ صدر کے اختیار میں اب نہیں ہے الیکشنز کی تاریخ دینا، وہ الیکشن کمشنر کے اختیار میں دے دیا گیا تھا۔ صرف اور صرف الیکشن کمشنر ہی اگلے الیکشنز کی تاریخ دے سکتا ہے، صدر کے اختیار ہی میں نہیں ہے ایک چیز۔ تو اس پہ سر یہ پھر اس طرح سے بلائیں اور ملاقات کا کہہ دیں تو یہ ان کی کم علمی کہہ سکتے ہیں یا بے وقوفی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیجیے آپ، لیکن جو ایک قانون ہی نہیں ہے تو ان کا بنتا ہی نہیں تھا جی یہ ملاقات کے لیے کال دینا۔ جی جی ٹھیک ہو گیا علی، بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ آگے تذکرہ کر رہے تھے کہ صدر عارف علوی صاحب کی جو ہے وہ مدت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے آئینی طور پر۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اگر صدر عارفی صاحب کی مدت پوری ہوتی ہے اور وہ گھر چلے جاتے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے؟ ان کی جگہ کو قائم مقام صدر بیٹھے گا یا کرسی خالی رہے گی یا کیا طریقہ کار ہے؟ جی سر، اگر صدر کی آئینی مدت پوری ہو جائے یا آئینی مدت پوری ہونے سے پہلے بھی اگر صدر مستعفی ہو جاتا ہے تو قائم مقام صدر جو ہوگا وہ چیئرمین سینٹ ہوگا۔ تو اب جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں پھر یہی عارضی طور پر صدر بھی بن جائیں گے جی۔ بہت شکریہ، ان کا قانونی نکتہ نام تھا اور اس کے اوپر آپ کی رائے لینی تھی، بہت شکریہ۔